امام غزالی فرماتے ہیں جناب یوشع بن نون علیہ السلام کی قوم میں نا دو دوست تھے، کٹھے عبادت کرتے تھے پہاڑ کی چوٹی پر۔ بڑا عرصہ گزر گیا، لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، دنیا ان کو مانتی تھی، ولی اللہ تھے۔ ایک گیا افطاری کا سامان لینے تو سامنے ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، اس کا عاشق ہو گیا۔ نیکی اللہ کی توفیق سے ہے، خدا جب چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ بندہ اگر چاہے نا میں کوشش کر کے نیک ہو جاؤں تو یہ ممکن ہے، جب تک اس کا فضل شامل نہیں ہوتا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہ گیا ہے وہاں تندور پہ روٹی لینے، عورت کے اوپر عاشق ہو گیا، روزہ بھی بھول گیا، نماز بھی بھول گئی، اس کے کوٹھے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے دوست کو کسی نے جا کے بتایا وہ تو گندا ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے نہ جانا، تو بھی بدنام ہو جائے گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس دن جرانہ لگایا تھا یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو اچھا رہا تو جا رہا ہے، میں نے کہا تھا تو میرا ہما یارا جنت ہے ماں یارا بیشتر، میں اس کا تعلق تھوڑی چھوڑوں گا۔ اس کو جا کے سمجھایا، منت کی، اس پر قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، قائل کیا، لیکن جب دل پہ غبار چڑھتا ہے تو اتنی جلدی اترتا نہیں۔ 7 مہینے امام صاحب فرماتے ہیں کوشش کرتا رہا، لوگ تانے دیتے ہیں تو کیوں جاتا ہے، تم لگتا ہے دونوں ہی ایسے ہو، لیکن یار دے نام دا ملے بیڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کھر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا چیئے نا۔ لوگ تانے دیتے ہیں تو بھی ایسے ہی ہے جیسا وہ ہے، کیوں جاتا ہے؟ تنگ آ گیا نا تانے سن سن کے، تو یاری تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ سر سجدے میں رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کار میں لیٹا ہے، کہتا ہے مولا اگر تو اسے ہدایت نہیں دے گا نہ میں روٹی کھاؤں گا، نہ میں پانی پیوں گا، نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا، تو میرا رب ہے، میں نال سے تیری منت کروں گا۔ تڑپتا ہے، کہتا ہے صدقہ ہے تجھے سیدنا آدم کا، واسطہ ہے ابراہیم خلیل کا، مولا صدقہ ہے تجھے موسیٰ کلیم کا، عیسیٰ روح کا، یوشع بن نون کا، اور صدقہ تجھے محمد عربی کے زلفوں کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا مہربانی فرمانا اسے ہدایت دے دے، خدا بندہ مجھے اکیلے نماز پڑھنے میں لطف نہیں آتا، تنہا سحری کرنے کا مزہ کوئی نہیں آتا، اکیلے افطار کا ذائقہ ہی کوئی نہیں، مولا میرا دوست ہے، میرا یار ہے، بیچارہ بھول گیا ہے، تیری خفیہ تدبیر نہ جانے کون سا جملہ تجھے ناپسند آیا اور مولا وہ راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ تو مقلب القلوب ہے، دل تیرے دست قدرت میں ہے، تو چاہے تو بدل دے۔ اللہ تو کریم ہے، کرم کی برکھا برسا، اس کا دل دھو ڈال۔ امام صاحب فرماتے دوستو یہاں تو 3 گھنٹے کوئی نہیں برداشت کرتا، 3 گھنٹے کوئی نہیں برداشت کرتا، میں نہیں جاتا یار وہ خراب ہو گیا ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں 3 راتیں اور 3 دن گزر گئے، سر سجدے میں ہے، اٹھاتا نہیں، روتا جاتا ہے، تڑپتا جاتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون آئے اور آگے کہنے لگے اٹھ، کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جبریل آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر تو یہ تھی کہ تیرا دوست گمراہی کے پنداروں میں بھٹکتا پھرے، لیکن تیری دعا کی برکت سے اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے، تیری دعا کی برکت سے اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، کیا کہا مرحوم اعظم چشتی، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، اور میری اپنی ہی طلب تھی کہ مجھے تو مل جائے، ورنہ اللہ بھی مل جاتا اگر مانگا ہوتا، میری اپنی ہی طلب تھی مجھے تو مل جائے۔ میرے دوست یاد رکھ، تو دعا تو کرنا، تو دوست پہ تنقید کر کے بیٹھ گیا، اور پھر یار تیری بڑی دوستی تھی تو نے توڑ دی، کہتا اس نے ایک غلطی ایسی کی۔ کتنی غلطیاں بولے؟ اس نے ایک غلطی، پھر میں نے اسے کتنی غلطیاں بولے نا، بندہ کتنی غلط خود کتنی کرتا ہے، کبھی گنی ہے سامنے والے کی کتنی نظر آ گئی؟ یہی جملہ بولتا تو نے دوستی توڑ دی، کہتا اس نے ایک غلطی، تو بالکل صحیح ہے، تو ایک بھی نہیں کرتا۔ لو سنو صوفی کیا پیغام دیتے ہیں، ہم ایک غلطی پہ چھوڑ دیتے ہیں، صوفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی۔ کتنی واری؟ ہم نے کتنی غلطیوں پہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا کہا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، چنگی مندی کنہ کولو ہے بھی سجن تو ہو گئی ہے، تو کیا ہوا سجن جو ہوئے، چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، سچی پریت جنہ دی،
यार यारा दा गिला नहीं कर दे। सच्ची अगर तेरा मर्जी का सौदा तो फिर मौज कर, अगर प्रीत सच्ची है तो फिर यार यारा दा गिल ताल्लुक निभाते हैं, वो लेके चलते हैं आगे। ये क्या बात है, एक गलती भाई, एक गलती तो तुझसे खुद रोजाना सैकड़ों गलतियां होती हैं, सामने वाले की तू एक नहीं माफ करता। मेरे दोस्त ताल्लुक टूटता क्यों है, एक गलती। भाई तेरी बहू का क्या हाल है, बाकी तो ठीक है, एक गलती बड़ी बुरी है, सवेरे उठती नहीं। तो मैंने कहा अम्मा जी एक माफ ही कर दें आप, एक माफ ही कर दें, छोड़ ही दें। अगर एक गलती का ही मसला है तो एक तो इतना बड़ा मसला, बाकी तो सारी ठीक है। क्या हाल है, वो बच्ची कहती है जनाब बाकी तो मेरा ससुर बड़ा अच्छा, एक गलती है उसमें गुस्सा बड़ा करता है। मैंने कहा बेटे एक तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। एक एक गलती पे रिश्ते तोड़ रहे हैं, एक एक बात पे रिश्ते तोड़ रहे हैं। मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, हुजूर बीवी को तलाक देनी है। और मैं क्या बात है, कहता हुजूर रोटी नहीं पकाती, कपड़े नहीं धोती, फलां काम नहीं करती, फलां काम नहीं करती, फलां। हुजूर ने फरमाया कोई करती भी है कि नहीं, कोई खूबी भी है कि नहीं। कहने लगे हुजूर बिस्तर की बड़ी पाक है, बिस्तर की बड़ी। मैं अगर जहाज पे चला जाऊं कई महीने घर ना हूं तो फिर भी ये मुझे डर नहीं कि मेरे आंगन में कोई गैर महरम आएगा। मेरे महबूब ने फरमाया सारी कोताहियां उसकी भूल जा, उसकी एक खूबी से प्यार करना शुरू कर दे, इस एक खूबी से। और जब निभा जो करना है, ताल्लुक जो निभाना है, तो फिर आपको कोताहियां छोड़नी पड़ेगी, मोहब्बतों की तरफ देखना पड़ेगा। हमने ताल्लुक तोड़े इस बुनियाद पे कि हमने कोताहियां सामने वाले की सारी याद कर ली हैं और खूबियां हमने उसकी छोड़ दी हैं। मेरे दोस्तों ताल्लुक उस वक्त आखिर तक जाएगा जब आप माफ करेंगे, जब आप दरगुजर करेंगे, जब आप मोहब्बत करेंगे। और एक बात और ज़हन में रखें, दोस्तों से ज्यादा उम्मीद ना रखा करें, उम्मीदें पूरी करें लेकिन उम्मीदें व्यवस्था। आप हमने उम्मीदें बड़ी व्यवस्था कर ली, यार काम आएगा, यार काम आएगा। वो कहां काम आए बेचारा, कुछ जरूरी है? ये क्यों नहीं करते कि मैं काम आऊंगा, मैं काम आऊंगा, मैं काम आऊंगा, ये वाला वजीफा पढ़ना। अपना लालच ही आगे रखा हुआ है। जब हमारी उम्मीद टूटती है हम कहते हैं फलां जगह भी काम नहीं आया, फलां जगह भी काम नहीं आया, तो ताल्लुक तोड़ दिया। ना ना मेरे दोस्त, ताल्लुक उस वक्त मजबूत होगा जब तू कहेगा मैंने काम आना मेरे रिश्ते। और फिर हुजूर ने यह भी मना फरमाया कि दोस्तों को उम्मीदें दिलाना, पहले नारे लगाना कि मैं तेरा हूं और फिर उस पर पूरा ना उतरना, इससे भी मेरे रसूल पाक ने मना फरमाया। हदीस मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी अपने दोस्त के साथ सबसे बड़ी खयानत ये है, सबसे बड़ी बददियानती तेरी ये है कि तू अपने दोस्त से झूठ बोल रहा हो और वो समझे कि तू सच बोल रहा हो। ये सबसे बड़ी तेरी खयानत है कि तू झूठ बोल के उसको किसी काम का यकीन दिला रहा हो और वो समझे कि तू सच बोल रहा है। जब तेरा इत्मीनान टूटेगा, जब वो तेरा उसके सामने भरम खुलेगा और जब वो उसको असल तेरी हकीकत का पता चलेगा, तो फिर वो फौरी तौर पे तेरे साथ बदजन हो जाएगा, तेरे साथ वो अपने ताल्लुकात को कता कर देगा। तो मेरे दोस्तों कभी भी धोखा दही का मिजाज ना बनाए, खुली किताब रखें, खुली। अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूं, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। अगर ये बहुत आला चीज होती तो ये तो वो वाला घराना है कि 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला। और कंजुल माल में वो लफ्ज मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर सैयदा फातिमा ने ओढ़ी हुई थी, ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, और वो चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी। कहते हुजूर ने देखा तो नबी पाक की आंखों में आंसू जरूर आए। और पता महबूब ने क्या फरमाया, ये कंजुल माल में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे शहजादी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी दुश्वारी है। यहाँ हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ लें दुखी है, जिससे भी पूछ लें। हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना। क्यों जी? बेटी बड़ी तकलीफ में। क्यों जी? कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है, लेपा पोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार सहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है।
اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں۔ ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی، انہوں نے بہت بھگایا لوگوں کو، تھکا دیا۔ نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا۔ دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے، میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے۔ جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں، تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں، اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں، کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار، اور دیکھو سعادت، جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون۔ ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی۔ امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نواں لے آؤ، مشورے زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو۔ اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا، حضرت بابا فرید صاحب سے جب کوئی بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائک میں نہ بولے جی، سنے نا، مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ نہ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا۔ اٹھ نہ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ نہ کچھ کر۔ وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں، جو بندہ ابھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ، وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے۔ تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دا بڑا، دو بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے۔ تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری۔ وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دے، وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے اس بوڑھی کے جنازے کی؟ کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ بے شک، تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا۔ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں، دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا۔ بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ اگر زندگی نظریاتی ہوگی، دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا، لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔
اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے. پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا. سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ. پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا. پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں. جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے، اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے. تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا. 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی. حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے. ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے. امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا وہ بھی غلط ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر تو صحیح نہ صرف تبصرے. حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی. تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا. تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کی رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے. یہ دیکھو پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا تے اس دا جانی ہے نا جس دا توڑ چڑھے. فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا آج میں کامیاب ہوا. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں. جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے. کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دست شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی ہے. تو آج حضور نے انوکھی بات کی. وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر. معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کہ یہاں جنت چاہیے، ساڑھا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، یہ سون نہیں دینا، یہی جواب ہے نا. لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ. یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دے رب مجھے جنت ہی عطا کرے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرگی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی. خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہوں. محبوب نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا. دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں. خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ. نظریہ ہوتا ہے، نظریہ. ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے. نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں. جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. ان کا میزبان رب ہوگا.
چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا. وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے. پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں. دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دھوکے بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں. پر آپ فرمان پڑھیں. حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے. سارے کام 7 سال چلتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا. یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا. یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری. یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، بعد. ورنہ ڈھیر سارے صوفیہ ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے. ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کچھ اپنے ذمے لیں. یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا جو آپ کو پاس کرنا پڑا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار بور ہونے کا ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس. آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے بور ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بور ہونے کا. تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنا ہے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، پھر زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں. دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی